بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ذکر اور اطمینان قلب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بتایا ہے، مگر ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے بھی دل میں بے چینی رہتی ہے۔ وہ صبح و شام تسبیحات پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی زندگی حزن و ملال اور بے چینی و انتشار میں گزرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں اطمینان سے مراد سکون کی وہ کیفیت نہیں ہے جو کسی نشے کو اختیار کرنے کے بعد انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد انسان دنیا و ما فیہا کے ہر غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں اطمینان سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس ہستی پر وہ ایمان لایا ہے، جس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود مانا ہے، وہی در حقیقت خالق و مالک ہے۔ اسی کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، اور جس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا اور محروم نہیں کرے گا۔ تاہم یہ یقین اللہ کے جس ذکر سے پیدا ہوتا ہے وہ محض تسبیح پر انگلیاں پھیرنے کا عمل نہیں، بلکہ اس کی یاد میں جینے کا نام ہے۔ یہ محض کچھ اذکار کو زبان سے ادا کرنے کا عمل نہیں، اس کے ذکر سے منہ میں شیرینی گھل جانے کا نام ہے۔ یہ اس کے نام کی مالا جپنے کا عمل نہیں، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے احساس سمجھنے کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ اللہ کا ورد کرنے کا عمل نہیں، رب کی محبت اور اس کے ڈر میں زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس یاد کی بڑی خوبصورت تعبیر کچھ یوں ہے: رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی، جسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئی، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اطمینان قلب کی وہ کیفیت جس میں انسان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی اندیشہ، اللہ کے دوستوں کو عطا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، سورہ یونس کی چند آیات: سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی اندیشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے یہ دوست کون ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بزرگ قسم کے لوگ نہیں، بلکہ وہ سچے اہل ایمان ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کا ثبوت تقویٰ سے دیتے ہیں، یعنی رب کی یاد ان کا احاطہ اس طرح کر لیتی ہے کہ زندگی کے ہر کمزور لمحے میں وہ یہ سوچ کر گناہ سے بچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی لوگ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہو وہ کیسے کسی خوف و حزن کا شکار ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کسی ملک کے صدر یا وزیر سے، جو ملک کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے، اگر کسی شخص کی براہ راست دوستی ہو جائے تو پھر اس ملک کا کوئی سرکاری محکمہ اسے تنگ نہیں کر سکتا، کہیں اس کا کام پھنس نہیں سکتا۔ جب ایک فانی انسان کا یہ حال ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست قرار دے دے، ان کے معاملات کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایمان و تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ انہیں ہر خوف و حزن سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔
اور اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تکالیف بھی آتی ہیں، بلکہ اکثر انہی پر آیا کرتی ہیں، تو پھر یہ لوگ کس طرح خوف و حزن سے محفوظ ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حزن و خوف دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں، ان کے ارد گرد وقتی طور پر پریشان کن حالات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر ان کے قلب پر اطمینان کی وہ کیفیت طاری رہتی ہے جس سے انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا نمونہ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں متعدد کہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ہجرت کے موقع پر تو خون کے پیاسے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار سور تک آ پہنچے۔ آپ کے ساتھ سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ تھا، مگر آپ اس موقع پر ذرا برابر بھی خوف زدہ نہ ہوئے، بلکہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے فکر مند ہوئے تو آپ نے ان کو اس طرح تسلی دی کہ اے ابو بکر، ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا رفیق خود اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک بندہ مومن پر جب زندگی کی مشکلات آتی ہیں تو اس کا ایمان اسے بتاتا ہے کہ اللہ چاہے تو بآسانی سے ان مشکلات سے نکال سکتا ہے، چنانچہ وہ اپنے رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تاہم اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ مشکلات اگر دور نہیں ہو رہی تب بھی جنت میں اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بن رہی ہیں اور آخرت کے دکھوں سے اسے بچا رہی ہیں۔ چنانچہ مشکلات و تکالیف بھی اسے یہ اطمینان فراہم کرتی ہیں کہ اس کی تکلیف کا ہر ایک لمحہ جنت میں اس کی راحتوں میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ جو شخص اطمینان کی اس کیفیت میں جیتا ہو، اس کے سکون قلب کے کیا کہنے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امتحان کی تیاری میں مصروف کوئی قابل طالب علم رات بھر جاگتا اور نیند کی راحت سے محروم رہتا ہے، مگر اسے یہ تکلیف اس لیے گوارا ہوتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کا بہترین نتیجہ دیکھے گا۔ یا کوئی کاروباری شخص اپنے کاروبار میں پیسے لگاتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اس امید پر کہ آنے والے دنوں میں اسے بھرپور منافع ملے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے، مگر اس شخص کے لیے جو ایمان و تقوی کی کیفیات میں جیتا ہو، نہ اس شخص کے لیے جسے عام حالات میں اللہ یاد رہے نہ آخرت، بلکہ اس کی زندگی کا مقصود دنیا کی لذتیں ہوں۔ ہاں، اگر اسے کبھی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ یہ اللہ کی یاد ہے جس سے اسے سکون مل جائے گا۔